أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فویل للذین یکتبون الکتاب، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ لیتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے چند ٹکے حاصل کر سکیں. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تباہی اور ہلاکت ہے ان کے لیے ان کے لکھنے کی وجہ سے. وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں. یہود کی بری عادتوں میں سے ایک عادت یہ بھی ہے حق کو چھپانا اور نہ حق کو دین کا لیبل لگا کر چلا دینا. جو اصل دین ہے اس کو چھپا دینا اور اس کی جگہ نئی چیزیں اس میں شامل کر دینا. تورات میں حضور سرور عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرات خلفائے راشدین کے بارے میں، باقی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں علامات ذکر کی گئی تھی، تعارف موجود تھا، اور وہ اتنا واضح تعارف تھا کہ جس طرح انسان اپنے گھر کے بچے کو پہچانتا ہے، اسی کے سامنے پیدا ہوا، اس کے جسم کا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہوتا. فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہوں. اتنا واضح علامات تھیں. ان بدبختوں نے ان علامات کو تبدیل کر دیا. مثلا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا کہ آپ درمیانہ قد کے ہوں گے اور خوبصورت ہوں گے، کشادہ پیشانی، سرمگین آنکھیں، اور آپ کے زلفیں مبارک لمبی، آخر میں گھنگریالی. اس طرح کی اور جو اوصاف حمیدہ آپ کے صورت پاک کے موجود تھے، ان بدبختوں نے اس کو تبدیل کر دیا. اس کی جگہ اس کو مٹا کر یہاں پہ لکھ دیا کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ ٹھیکنے قد والے اور ساتھ گھنگریالے بالوں والے، نیلی آنکھوں والے، اس طرح کی علامتیں. اب یہ جو علامتیں انہوں نے خود داخل کی، لوگوں کو بتاتے تھے یہی اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے یہ علامتیں وہ اتاری ہیں. اب عام لوگ جو پڑھتے اور دیکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ پھر تکذیب کرنے لگ جاتے کہ آخر الزمان نبی کی جو علامتیں ہماری کتاب میں، اس پر وہ صادق نہیں آ رہی، لہذا یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں. تو اپنے طرف سے گھڑی ہوئی باتوں کو کہتے تھے ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوا. مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو حق سے ہٹائے رکھو تاکہ ہمارے ہدیے نذرانے چلتے رہیں، ہمارے کھانے پینے کا نظام چلتا رہے. اگر انہیں حق کا پتہ چل گیا تو یہ سارے ادھر چلے جائیں گے، ہماری روٹی روزی کا نظام ختم ہو جائے گا. یہ باطل کا حربہ ہر دور میں رہا ہے اور آج بھی ہے. آج بھی بہت سے لوگ عوام کو حق نہیں بتلاتے، انہیں حق کی قریب بھی نہیں جانے دیتے. ایک مولوی صاحب کے بارے میں سنا کہ اس نے جمعے پہ تقریر کی، کہا کہ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا. نہ یہ عوام کا کام ہی نہیں ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، بالکل ایسا کام نہیں کرنا.
یہ خود عوام کو سمجھا رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ جب قوم نے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا تو پھر یہ میرے نہیں رہیں گے، میں نے جو ان کو سبز باغ دکھائے ہوئے ہیں اور ایک اندھیری کوٹھڑی میں بند کیا ہوا ہے وہ تو سب ختم ہو جائے گا، میری روٹی مانڈی کا جو نظام ہے ختم ہو جائے گا۔ تو بدعات کو دین کے لیبل سے پیش کرنا اور اس کو دین قرار دینا، وہ یہی کچھ تو ہے۔ یہود کے علماء بھی یہی کرتے تھے، اور آج بھی بعض لوگ اپنی دنیا بنانے کی خاطر، پیٹ کی خاطر یہ کر رہے ہیں کہ جو اصل دین ہے اس کو چھپا دیا، اس پر نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی جھگڑا ہے، کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس کو کوئی برا بھلا نہیں کہتا، اس کا کوئی نام نہیں رکھتا، اس کو کوئی تانے نہیں دیتا، لیکن اگر وہ تمہاری بدعت میں شریک نہیں ہوگا بس پھر اس کے پیچھے ٹین باندھ دیں گے، وہ فلانا ہو گیا فلانا ہو گیا۔ اللہ کے لیے سوچنا چاہیے، آنکھیں بند ہونی ہے، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ ہم کس اندھیری گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں، یہ جنت کی گاڑی ہے یہ جہنم کی گاڑی؟ قرآن و حدیث، قرآن و سنت کی واضح تعلیمات موجود ہیں، روشنی اسی سے ملے گی، یہی روشنی جنت لے جانے والی ہے۔ باقی سنی سنائی قصے کہانیاں، اپنی دل کی چاہتیں اور اپنی خواہشات یہ جنت لے جانے والی نہیں ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، دھوکے سے نکلنے کی سوچیں۔ بہرحال تو فویل لہم مما کتبت ایدیہم، فرمایا یہ جو کچھ گھڑتے ہیں اس پر بھی ہلاکت ہے، اور جو کچھ کماتے ہیں اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ ہلاکت کیا ہے، ویل کیا ہے، اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ جہنم کی ایسی وادی ہے خوفناک کہ اس میں دنیا کا بڑے سے بڑا پہاڑ بھی ڈال دیا جائے تو اس کی گرمائش اور حرارت سے وہ بالکل پگھل کے پانی ہو جائے، ایسی خوفناک جگہ ہے۔ اللہ پناہ میں رکھے، اللہ پناہ میں رکھے۔ تو جو دین میں تحریف کرتے ہیں، حق چھپا کر غلط باتیں دین کے لیبل سے مشہور کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ وہ وادی ہوگا۔ اور دوسری وعید ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو علم تو نہیں رکھتے مگر دین کے مسئلے بتاتے ہیں۔ عالم نہیں ہے، ہر کسی کو مسئلہ، ہم میں سے ہر بندہ ہی مفتی ہوتا ہے، کو آپ کسی سے مسئلہ پوچھ کے دیکھ لیں، ہر مسئلہ آپ کو بتائے گا، پرلے درجے کا ان پڑھ ہوگا، دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، اور بعض کو دنیا کی تعلیم اگر ہے تب بھی دین کے بارے میں تو نہیں جانتا، وہ یہ کہنا گوارا ہی نہیں کرتا جی اس مسئلے کا مجھے پتہ نہیں ہے، کسی عالم سے پوچھو۔ نہ نہ نہ، وہ تو سارے مسائل خود جانتا ہے۔ یہ شخص بھی اس وعید کے زمرے میں آتا ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، جھوٹی باتیں، جھوٹے مسائل کو شریعت کے لیبل سے پیش کر کے وہ بھی گویا یہ دعوے دار ہے کہ اللہ تعالی نے یہی احکام نازل کیے، وہ بھی اس وعید میں آتا ہے۔ تو یہود کی یہ بیماریاں ذکر کرنے کا مقصد بھائی صرف معلومات میں اضافہ نہیں ہے، صرف یہ بتلانا ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔